السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 7ویں کلاس کا سبق نمبر 11 پڑھ رہے ہیں۔ یہ زمین، ہماری جو پیاری زمین ہے، اس کی آپ بیتی ہے۔ تو اس کا عنوان ہے میری آواز سنو۔ بہت اچھی تحریر ہے، کیونکہ یہ تحریر آپ کو جو اس کہتے ہیں نا انوائرمنٹ، آپ کے جو ماحول ہے اس کے بارے میں بہت خوبصورت تحریر ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، آلودگی سے بچانا ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو چلیں اسکرین کی طرف چلتے ہیں، تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ پوری جو آپ بیتی ہے زمین کی وہ آپ کو پڑھ کے سنا سکوں۔ چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ تو عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 7ویں کلاس کا یعنی کلاس 7 کا سبق نمبر 11 پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کا عنوان ہے میری آواز سنو۔ یہ آپ بیتی ہے ہماری زمین کی، یہ ہماری زمین ہمیں کچھ بتانا چاہ رہی ہے، تو اس کا عنوان رکھا ہے اس میں آپ کے سبق کا میری آواز سنو۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ کیا نمبر 1 زمین پر ہونے والی تبدیلیوں سے واقف ہو سکیں، نمبر 2 سائنسی ایجادات سے ماحول پر پڑنے والے منفی اثرات جان سکیں، نمبر 3 ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کی ضرورت سے آگاہ ہو سکیں، نمبر 4 آلودگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار پہچان سکیں، اور نمبر 5 آپ بیتی کی صنف سے واقف ہو سکیں۔ یعنی آپ بیتی ایک یعنی اس کی تحریر ہے، اس کی ایک صنف ہے۔ تو صنف یہ جیسے شاعری ہوتی ہے، ڈرامہ ہے، کہانی ہے، تو اسی یا افسانہ ہے، اسی طرح یہ آپ بیتی بھی ایک اردو ادب کی ایک صنف ہے۔ اس کے خاص الفاظ کیا ہیں؟ خاص الفاظ اس کے ہیں بے تحاشا، برق رفتار، کثافت، غارت اور غرض و غایت۔ تو یہ جیسے جیسے آگے ہم بڑھیں گے اور مشق کریں گے، تو انشاءاللہ میں آپ کو مشق کے دوران آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاتا جاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو جناب زمین جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ کیا آپ نے کہا داستان سنا رہی زمین؟ میں ایک سیارہ ہوں، وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں۔ دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ میں جیسی آج نظر آتی ہوں پہلے ایسی نہیں تھی۔ میرے سینے پر جنگلات تھے، ان جنگلوں میں ہر طرح کے جانور بھاگتے پھرتے، پرندے چہچہاتے، ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی۔ درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی، ہوا صاف ستھری تھی، فضا میں گرد و غبار اور دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف شفاف تھا، ہر طرح کی آبی مخلوق اس میں مزے سے رہتی، ماحول پرسکون تھا، ہر کوئی یہاں خوش رہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت انسان نے میرا حلیہ بگاڑنا شروع کیا۔ درختوں پر کلہاڑے کے وار چلنے لگے۔ یہ درخت کاٹنے والے کتنے بے درد ہوتے ہیں، انہیں اس درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا جو کلہاڑا چلانے سے مجھے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی درخت کٹتا ہے میں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی ہوں، مگر انسان تو جیسے بہرا ہو گیا ہے، میری آہیں فریادیں اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ دنیا والے کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے، وہ پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے۔ اس نے کارخانے بنا لیے ہیں، تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کر لی ہیں، وہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، وہ سمندروں کے سینے پر ہی نہیں زیر آب بھی تیر سکتا ہے۔ اس نے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گنا بڑھا لی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کوئی اس سے پوچھے میاں ترقی اس کو کہتے ہیں؟ تم نے کارخانوں سے پیداوار میں تو
بے تحاشا اضافہ کر لیا، مگر کبھی ان کارخانوں کی چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں بھی دیکھا ہے؟ کبھی اس طرف توجہ دی کہ یہ دھواں کس طرح میرے حسن کو خراب کر رہا ہے؟ تم برق رفتار گاڑیوں کے ایجاد پر اتراتے پھرتے ہو، کبھی ان گاڑیوں کے دھوئیں پر بھی غور کیا کہ یہ کس طرح کثافت سے میرا دامن آلودہ کر رہا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اب تو میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہوتا جا رہا ہے۔ اوپر سے ان گاڑیوں سے پیدا ہونے والا شور مجھے دن رات پریشان رکھتا ہے۔ اب تو میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ اور ہاں، جس ایٹم بم کی ایجاد پر تمہیں بڑا فخر ہے، کیا تم نے اس کے نقصانات کے بارے میں بھی کبھی سوچنے کی زحمت کی؟ بھول گئے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ٹوٹنے والی تباہی کو؟ رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافے کی، تو جناب کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھے۔ جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ان کے مضر اثرات میری فضاؤں کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ چھڑکاؤ کی گئی سبزیوں، پھلوں اور اناج سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، تمہیں اس کی ذرا فکر نہیں۔ تمہیں اپنی پرواہ نہیں تو ان بے زبان جانوروں کا کیا خیال ہوگا جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں۔ ایک اور بات یہ کہ تم لوگ کس قدر بے حس و ظالم ہو گئے ہو۔ کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہو، بعد میں یہی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہا دیتے ہو۔ نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں جا گرتا ہے۔ بیچاری مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کیا مجال جو تمہارے کان پر جوں تک رینگی ہو۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ جب یہ زہریلا پانی مال مویشی پیتے ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے تو ان پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، مگر تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو کارخانے رواں دواں رکھتے ہیں، چاہے اس سے تمام آبی مخلوق موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے۔ تم انسان کیسی مخلوق ہو؟ مجھے دھرتی ماتا اور مادر وطن کہتے ہو۔ سنگ دل سے سنگ دل اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی جیسا تم میرے ساتھ روا رکھتے ہو۔ مجھے بتاؤ، تم کیسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کو ستاتے ہو، طرح طرح کے دکھ دیتے ہو، اس کے حسن کو غارت کرنے کا سامان کرتے ہو۔ کچھ درد دل رکھنے والے انسان میرے بچاؤ کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ انہی کی کوششوں سے ہر سال دنیا بھر میں 22 اپریل کو یوم ارض منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کی غرض و غایت انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے جن سے میرا قدرتی ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ تم طالب علم ہو، مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را مجھے تباہ ہونے سے بچا لو۔ اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے اور اس کو پروان چڑھائے تو میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت موجود ہوں۔ آج کل جسے دیکھو موٹر سائیکل اور کار بھگائے پھرتا ہے، اگر تم اس کی جگہ سائیکل کی سواری اختیار کر لو تو دھوئیں میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ چین تم سے کہیں ترقی یافتہ ملک ہے، جب انہیں سائیکل کی سواری میں آر محسوس نہیں ہوتی تو تمہیں سائیکل پر سوار ہوتے کیوں شرم آتی ہے؟ پلاسٹک کے تھیلے بھی میرے لیے شدید خطرہ ہیں، کسی طرح ان پر پابندی لگوا دو۔ اور ہاں، کارخانے داروں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ایسی تدابیر اختیار کریں جن سے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نا کہ اتنا بڑا کام اور میں ننھا سا طالب علم، مجھ اکیلے سے کیا بن پائے گا؟ یہ سوچ دل سے نکال دو۔ یاد رکھو، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تم اپنے حصے کی شمع روشن کرو، شمع سے شمع جلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، آج آپ کے یہ سبق جو تھا میری آواز سنو، اس کی خواندگی آج ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کی مشق کریں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر اپنے اسباق کی جو آپ کے مطلوبہ اسباق ہیں اس کی آپ کو فوراً اطلاع ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیے اور آل کو سلیکٹ کر لیجیے۔
اس سے یہ ہوگا کہ جو ہی میں نیا سبق لوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو آپ کے موبائل پہ یا آپ کے سسٹم پہ فوری طور پر اس کی اطلاع آپ کو مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تمام کلاسز کی اپنی اپنی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، 5ویں سے لے کر 12ویں کلاس تک۔ تو آپ اپنی مطلوبہ پلے لسٹ میں جا کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو تمام آپ کے کلاس کے اسباق ایک ہی جگہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اور جو آپ کو مطلوبہ سبق ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو فوری طور پر آپ تلاش کر پائیں گے، اور آپ کا ٹائم بھی کافی بچ جائے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ اب آئندہ جو سیشن آئے گا تعلیمی سال کا، اس سے 1 سے 5 تک کے جو کورس ہے وہ پاکستان بھر میں ایک ہی ہو جائے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو لوڈ کریں گے کوئی سبق، تو فوری طور وہ اس کو تمام پاکستان کے بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ تو آپ اپنے دیگر عزیز رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو بتا دیجیے تاکہ اس چینل سے سب لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔